پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ شفیق سے بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا شفیق ہے۔ ہاں بولو بھائی، میوٹ پہ ہو بھائی، بولو بھائی۔ جی میرا نام ولید ہے۔ میرا کوشچن تھا آپ سے ایک۔ جی آپ نے نا وہ جیسے انجینئر کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایتھیزم سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہے، تو اس میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جس میں جہاں سے اسلام کا جو ہے وہ یعنی اعتبار ٹوٹی ہوگی، جہاں سے ویک زون ہوگا تو ہم وہی ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے ایگزسٹنس آف گاڈ ہی بیسک آپ کا اختلاف ہے کہ آپ جو بھی چیز لاجک اور ریشنل اور سائنس سے ٹکرائے گی تو اسے آپ نے بالکل ماننا ہی نہیں ہے۔ گاڈ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ تو اکثر ہم نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے۔ گاڈ کی ایگزسٹنس جو ہے، ہم کسی بھی ریلیجن کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم ان باتوں کو اگر گاڈ ہے بھی، اکثر ہزار دفعہ اس کا جواب دیا ہے، اگر گاڈ ہے بھی، اگر کوئی کہتے ہیں نا ہمارا بنیادی اختلاف گاڈ سے ہے، پہلے اس کو مانے پھر مانیں، تو کہیں گے مان لیا ہم نے۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، مان کے ہی آگے جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس نے، انجینئر صاحب نے کہاں سے یہ فلسفہ ڈھونڈا ہے۔ ڈیبیٹ ہوتی ہی ایسے ہے کہ ہم کچھ بنیادی اصولوں کو مان لیتے ہیں، پھر ان کے آگے چلتے ہیں کہ چلو اب ہم نے خدا کو مان لیا، اب خدا کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں؟ کہ خدا کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کے اوپر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ کائنات کے بننے سے پہلے، یہ وہ چھوٹی چھوٹی ہر مذہب میں اپنی اپنی اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ آپ کا نظریہ۔ اب آپ کے اس نظریے کو مانتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ ہولڈ ٹرو کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ کوئی بھی آرگومنٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے اگر میں کہہ دوں کہ میں دنیا کا سب سے سچا انسان ہوں، آپ کہیں اچھا حارث، ہم نے مان لیا آپ دنیا کے سچے انسان ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے حارث 2019 میں آپ نے یہ بات کہی تھی جو کہ جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اس طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کا بنیادی دعویٰ ہوتا ہے اس کو مان کے اس میں سے اس کی کانٹرڈکشنز ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں کہ ہم نے مان لیا خدا ہے، اچھا اب خدا ہے تو وہ خدا کی کیا صفات ہے، کیا ہے؟ اچھا جی آپ کا اب مان لیا خدا۔ اب انجینئر صاحب ایسا مسلمان کیا کہیں گے؟ اس خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے آخری نبی رسول اللہ تھے، وہ سعودی عرب میں آئے 632 AD میں، ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے ان کو ایک کتاب آتی تھی، اس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ یہ جا کے دنیا سے فارغ ہو گئے، اور اب ہمارے سامنے کمپلیٹ مشعل راہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ہم کہیں گے اچھا چلیں اب اس کو ٹٹولتے ہیں۔ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سارے یہاں سے یہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں لونڈی ان کے سامنے، ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بنو قریظہ میں آپ نے کیا حرکت کی، ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یہ غلاموں کو بین کیوں نہیں کیا، بیویوں کی پٹائیاں، عورتوں کی پٹائیاں، عورتوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں نہیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، پہلے مانا ہوا ہے بھائی، ہم نے تو مانا ہوا ہے، اگر خدا ہے تو اس نے یہ آپ نے کہا نا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی طرف سے اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا کچھ سلیم ڈنک آرگومنٹ ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم پہلے جملے میں کہہ لیں اچھا مان لیا خدا ہے، اچھا اب بتائیں آگے کیا ہے خدا کا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایگزسٹنس آف گاڈ پروف ہوگی نا تو باقی سارے سوال ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے بس اللہ یہ نے ان کا دعویٰ ہے نا، ہاں یہ ان کا جی دعویٰ جی ہے، ظاہر بات ہے سارے جواب ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا جس کا مطلب ہمیں کہنا ہے کہ مان لو، اس کی مجھے پتا ہے کہ ان کی لاجک کیا ہوگی پیچھے۔ وہ کہیں گے اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ خدا کا وجود ہے اور وہ خدا آپ کے سامنے کوئی بھی فرمائش رکھ دے، تو چاہے وہ آپ کو کہے آگ میں چھلانگ مار دو، دریا میں چھلانگ مار دو، یا گھر میں بیٹھ کے 20 بیویاں رکھ لو، آپ کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ مان چکے ہیں خدا کو۔ ان کا یعنی ایمان آرگومنٹ یہ ہے، بالغیب۔
جی ہاں ایمان تو بالغیب. ہاں تو اس پہ ہم پھر یہی بات کریں گے کہ پھر وہاں پہ آپ کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پھر آپ کو لاجک کے اصولوں کے اوپر ہم نے مان تو لیا، لیکن لاجک کے اصولوں کے اوپر بھی ٹٹولنا. اس طرح تو آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دے کہ یہ مان لیں باقی کی ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو کیسے مان لیں بھائی؟ آپ نے کوئی بھی چیز ماننی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یا تو سائنسی دلیل ہو یا فلسفے کی دلیل ہو، تو وہ دلیل انفارچونیٹلی پوری نہیں ہوتی. تو وہ اسی طرح چھلانگے، یہ ان کا بھاگنے کا اصل میں طریقہ ہے، یہ ان کا راہ فرار ہے. تو پھر بندہ سوال پوچھتا ہے آپ کے خدا کو کیوں مانے؟ اصل چلیں پھر وہی بات ہے، خدا کو مان لیتے ہیں، پھر ان کے خدا کو کیوں نہ مانے؟ تو یہ سارے یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی یہ دل کو بھا جانے والی یہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے تو بہانہ اچھا ہے، لیکن یہ کسی کو پسند نہیں آئے گا، یہ کسی کے دل کو نہیں بھائے گا. جس نے ہماری باتیں سن لی ہیں وہ نہیں اس کو بائی کرے گا ایک منٹ کے لیے بھی. جی جی. تو ایک اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اپنا مذہب پیش ہی نہیں کیا اسلام کو. علی انجینئر کہتے ہیں کہ کوئی ایتھیسٹ مانے، کیونکہ وہ گستاخ کو قتل کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ کوئی اس کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں، جو کہ مین سٹریم علماء بھی اس کو ایگری نہیں کرتے کہ یار اسے اس طرح ماننا چاہیے، جو بھی اس طرح کا فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، مین سٹریم جو نہیں ہے، جو مستند علماء ہے وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اگر خرابیاں جو مسلمان میں ہے وہ ٹھیک بھی ہوگی، تب بھی پھر آپ اسے مانیں گے یا آپ پھر اس میں لوجک ہی لے کر آئیں گے؟ ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کیا. رسول اللہ نے اسما بنت ماروان کو گستاخی کے اوپر قتل کروایا، وہ نظمیں لکھتی تھی رسول اللہ کے اوپر. نادر ابن حارث کو قتل کروایا، وہ کہتا تھا رسول اللہ آپ کی یہ جو آیتیں ہیں اس سے بہتر آیتیں میں لکھ سکتا ہوں. ابو وفاق، عقبہ، انسانوں کو رسول اللہ نے قتل کروایا. ایک اور بندہ تھا، اس کا نام مجھے بھول گیا، انجینئر صاحب یہ واقعہ سناتے ہوتے ہیں. اس نے رسول اللہ کو کہا کہ رسول اللہ آپ انصاف نہیں کرتے، یعنی آپ ایک طریقے کے بے انصاف ہیں. تو عمر پاس کھڑا ہوا کہتا ابھی بتائیں اس کی گردن اتار دوں رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے میاں، لوگ کیا کہیں گے. اپنے تو سیاسی مصلحت سے رسول اللہ نے کام لیا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو اپنے بندوں کی گردن اڑوا دیتا. اور اس کو بعد میں میرا خیال منافق کہا گیا اس بندے کو، جو بھی اس کا نام تھا. تو ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا. علماء جو ہے نا، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ایز اے ناقد اسلام یا میں اپنے آپ کو اسلام کا اسکالر تو نہیں کہتا، لیکن جب میں نے کوئی چیز کی انٹرپریٹیشن لینی ہوتی ہے میں کلاسیکل اسکالرس کو دیکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، یہ میں پچھلے کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا. مجھے پھر ایک انہوں نے مجھے بھیجا، یہ اپنا گلزار بھائی نے بھیجا، لیکن یہ بھی خیر مستند نہیں ہے، اس لیے میں بلکہ مسلمانوں سے بلکہ انجینئر صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے میں انجینئر صاحب سے سوال پوچھوں گا کہ انجینئر صاحب یہ اس کا کیا اس کی، یہ میں کوئی اسلام کے اوپر بہتان نہیں لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ اس کا جواب کیا ہے. اور سوال یہ ہے میرا کہ اگر ایک لونڈی کے مختلف حاکموں یعنی اس کے مالکوں چار ہوں، اگر ان چاروں نے اس کے ساتھ سیکس کیا اور چاروں نے اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا، حاملہ ہو گیا، تو ام ولد وہ کس کی کہلائے گی؟ تو یہ میں نے سوال پہلے بھی پوچھا تھا لیکن مجھے اس کا کسی سے کوئی صحیح طریقے کا جواب نہیں ملا. لیکن حالانکہ ایک حدیث ہے، لیکن وہ بھی موطا مالک کی اس کے اوپر رائے ہے، باقیوں کی نہیں ہے. میں بلکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ موطا مالک بک 41 حدیث نمبر 19 ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ سنا، یہ سوال رکھا گیا کہ اگر ملٹیپل بیوی آپ کی لونڈیاں، ایک لونڈی سے ملٹیپل اس کے مالک ہیں، میں بھی ہوں، ایک دو اور نہیں، میں تو ایسا کام کبھی نہیں کروں گا. 4 لوگ ہیں، بولو بھائی ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں اور کون ہے، اور وہ ابتشام اور شام، جو دو بھائی ہیں، چلو دونوں ان کو بھی ٹرک کے نیچے پھینک دیتے. وہ 4 ہیں. اب وہ پریگننٹ ہوگی تو کون اس کا باپ کہلائے گا؟ باپ کا حق کس کو دیا جائے گا؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا کہ ایک بندہ، یہ کلیئر نہیں ہے، اس میں کہہ رہا ہے ایک بندے کو اگر وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو وہ اس کو خرید لے گا باقی تینوں سے بھی. تو یہ تو اس چیز کو آنسر نہیں کرتی کہ اگر چاروں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو حاملہ ہوئی ہے یہ میری ہوئی ہے، تو یہ مجھے فتوی عالمگیری کا کسی نے لنک بھیجا کہ اگر باندی 3 یا 4 یا 5 میں مشترک ہو اور سب نے ایک ساتھ اس کے بچے کا دعویٰ کیا ہو تو وہ سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا، سب سے اس کا نسب ثابت ہوگا، اور باندی سب کی ام ولد ہوگی. اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ
2 سے زیادہ سے ثابت نہ ہوگا. اور امام محمد رحمت یہ پتہ نہیں کتنا امام محمد رحمت اللہ علیہ گسائمی نے فرمایا کہ 3 سے زیادہ ثابت نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ خیر فتویٰ عالمگیری میں ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کس کی کیا رائے ہے. اب یہ حدیث میں مجھے نہیں کم سے کم ملا, رسول اللہ کے سامنے یہ مسئلہ نہیں رکھا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, جی بات ڈائیورٹ ہو گئی, کہ ہم لوگ وہی اوپینین لیتے ہیں جو کلاسیکل اسکالرس کی ہیں. آپ کو آج کل غامدی صاحب ایسا, اس کو غامدی صاحب سے بھی پوچھیں گے تو کیا ہوگا غامدی صاحب اس کا, میں نے بلکہ 1-2 مفتیوں سے پوچھا, ایک مفتی نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا, یعنی اگر 4 ہے نا مالک تو ان میں سے صرف ایک ہی سیکس کرے گا, باقی کے 3 کو اجازت نہیں ہوگی. میں نے کہا اچھا وہ کون سے ہوں گے؟ نہیں وہ پہلا والا جو ہوگا نا جسے سب سے پہلے خریدی ہوگی, تو باقی کے کیا وہ حصے بانٹ رہے ہیں کہ اس کی قیمت $100 ہے, $20 تم دے دو تو اس سے تم بھی تھوڑا کام لے سکتے ہو, کیا کام لوگے اس سے. تو اینی یہ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس کی یہ بنائی ہوا ہے, ہوائی فائر مار رہے تھے. دوسرے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیشہ ایک کو جو جس سے سب سے زیادہ پیسے دیے ہوں گے وہ صرف اس سے سیکس کر سکتا. تو یہ ڈفرنٹ رائے ہے, مجھے نہیں پتا اس کی. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی انٹرپریٹیشن لیتے ہیں کلاسیکل علماء کی. تو جو آپ نے کہا نا کہ اگر باقی کے علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ مرتد کی سزا ختم کر دو, کیسے ختم کر دیں, حدیث میں لکھا ہوا ہے, کیسے غلط ہو سکتا. اب انجینئر صاحب نے گستاخ کی سزا انہوں نے کیسا چور دروازہ ہے. میں ان کی نیت پہ میرے بالکل شک نہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور ہم لوگوں جیسے بیچارے جو ناقدین ہیں ان کی بہتری کے لیے یہ کام کر دیں گے. اب وہ راہ فرار بھی تو ہونا چاہیے نا. لیکن ہم سوری, میری اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. گستاخ کی سزا سرطان سے جدا ہے. اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے. حضرت علی نے مرتدوں کو مارا ہے. حضرت رسول اللہ نے صحیح حدیثوں میں کہا کہ جو بندہ اپنا مذہب بدلے اس کو مار دو. تو یہ چیزیں ہیں. اب انجینئر صاحب کیسے کہتے ہیں کہ 295C رہنے دو, تو اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر دو کہ اگر وہ معافی مانگ لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایڈ کر دو. اور ظاہری بات ہے جب کسی کو کہا جائے گا پھانسی دینے لگے ہیں تو وہ کہہ دے گا معافی دے دیں, غلطی ہو گئی, تو وہ بچ جائے گا. اس طرح تو کبھی بھی کسی کو سزا نہیں ہوگی. مولوی اس سے خوش نہیں ہوتا. اگر سارے مولوی مان جائیں پاکستان کے لیے تو اچھا ہے, لیکن اس سے اسلام کے سچائی کا ثابت نہیں ہوتا. اسلام اس سے نرم ہو جائے گا, لیکن اسلام کو لوگ نرم کیوں نہیں ہونا دینا چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں ہونا دینا چاہتے کہ آپ جو لوگ اس وقت بدماشی کرتے ہیں وہ بدماشی جو ہے وہ ان کی جاری رہے گی. ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو یہ رکھتا ہوں, یہ بھی کسی ٹک ٹاک کا بنائی ہے جس پر بہت کم لوگ ہیں جو بات کریں, کیونکہ یہ اتنا کنٹروورشل ہے کہ اس پر بات کرنے کے بعد اچھی خاصی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سرطان سے جدا, مسلمان کا سرطان سے جدا ٹاپک تو ہے, اور بات بھی مسلمانوں کو کرنی پڑے گی. اور مسلمان کون ہیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں 97% کہنے کو مسلمان ہیں, لیکن کیا یہ مسلمان ہی ہیں؟ کیونکہ جتنے فرقے ہمارے سوسائٹی میں بنا دیے گئے ہیں اور ان فرقوں سے ہماری جنریشن کو متعارف کرایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم سنی ہو, تم وہابی ہو, تم دیوبندی ہو. یہ ذرا قرآن اور حدیث سے مجھے کوئی بھی علماء اس چیز کو ثابت کر کے بتا دیں کہ کہاں پر یہ فرقے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو آپ لوگوں نے آگے جنریشن کو دے دیے ہیں. خیر, پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ینگ جنریشن ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہے. اب ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, گاڈ کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ کا انکار کر دینے والا ایتھیسٹ ہوتا ہے. اور ایتھیزم ہماری سوسائٹی میں موسٹلی ان اسلام آباد یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کلیئر تو جواب دیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ان سے اگر آپ اس طرح کا کوئی کوشچن پوچھ لیں گے تو یہ آپ کو نعوذ باللہ کافر. اور اس کے بعد پاکستان میں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ نے سوال اٹھا دیا تو آپ کی گردن اتر جانی ہے. اس ڈر کے مارے تو لوگ سوال بھی نہیں کرتے, لیکن چھپ چھپ کے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز کے بچے بڑے عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں. تو یہ ان خاتون نے, بہن نے یہ سوالات رکھے, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بدماشی یہ سمجھتے ہیں کہ بدماشی سے لوگوں کو روک لیں گے. دماغ ایسے نہیں چلتا ہوتا, دماغ چلتا رہتا ہے. آپ چپ کر جائیں گے, آپ بات نہیں کریں گے, اور آپ کتنوں کو چپ کرا لیں گے, سارے ضروری نہیں چپ. آج سے 10 سال پہلے کوئی تھا آپ کی نظر میں جو اسلام کے اوپر ایسے بات کھل کے کرتا ہو اردو میں؟ نہیں تھا. اور ابھی دیکھنا آج سے 10 سال کے بعد کیا ہوگا.
آپ دیکھنا تب کیا ہوگا. تو لوگوں کے ذہن میں سوال تو آتے رہیں گے, آپ کن کن کو مارو گے, مارنے کی دھمکیاں دو گے, یہ کام نہیں رکنا. تو اینی وے بات آگے چلے گی. آئی ریسپیکٹ دیئر, ان کی میں نیت مجھے اچھی لگتی ہے, اس لیے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, لیکن اس سے اسلام نہیں سچا ثابت ہوتا. اچھا حارث بھائی, ایک اور بات, جو مولانا وحید الدین کا جو ورک ہے وہ کافی, یعنی کہ اس میں ان کی بکس ہیں اس کے بارے میں, تو میں وہ پڑھ رہا ہوں, اس میں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے, وہ کس طرح کی, یعنی کہ میں نے آپ ان کو ایز پڑھا اے نہیں, میں نے بس یہ سنا ہی ہے کہ ان کے بڑے انلائٹنڈ خیالات تھے. I'm sorry to say, مجھے جو کنٹمپرری آج کل کے جو اسکالرز ہیں, they don't interest me. مجھے no disrespect to them, but no disrespect to my own intelligence either. میں ایک حدیث پڑھوں گا, میں قرآن کی آیت کو پڑھوں گا, مجھے سمجھ نہیں آتی, obviously نہیں آتی, کسی کو بھی نہیں آتی, پھر میں غامدی صاحب کی تشریح نہیں پڑھوں گا کہ وہ کیسے اس کو تشریح کر رہے ہیں. میں پڑھوں گا الجلالین کی کیا ہے, ابن کثیر کی کیا ہے, میں ابن عباس کی کیا ہے, میں وہ تفسیر پڑھوں گا, میں وہ دیکھوں گا کہ اس کے اوپر کیا رائے ہے ان کی. تو باقی کے یہ تو چھلانگے مار کے جو مرضی کریں, تو آج کل کے جتنے بھی ہوں گے, ایون کہ میں دیکھ رہا تھا مدودی صاحب نے ڈنڈی ماری ہوئی تھی, ایک آیت مجھے بھول گیا وہ کون سی, ہم نے یہاں پہ کھولی تھی. مدودی اسرار احمد نے قرآن کی ٹرانسلیشن میں ڈنڈی ماری ہوئی تھی, اور مدودی صاحب نے تفسیر میں ڈنڈی ماری ہوئی تھی. صرف اس میں الجلالین کی صحیح ہے, اور ایک اور ہے, مجھے بھول گیا اس کا نام, الواحدی کی, سوری الواحدی کی تفسیر ہے سورہ توبہ کی 49ویں آیت ہے. اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا کہ رسول اللہ نے کہا, کیا تم نہیں چاہتے کہ بیزنٹین کی عورتیں اور غلام تمہارے, عورتیں اور مرد تمہارے غلام بن جائیں؟ اس نے کہا رسول اللہ مجھے ساتھ نہ لے کے جائیں, میں بلونڈ لڑکیاں دیکھ کے پاگل ہو جاؤں گا. تو اس کو جد بن قیس کو منافق اس لیے نہیں کہا کہ وہ اس کی نیت خراب تھی, نہ, اس کو منافق اس لیے بعد میں کہا گیا کیونکہ اس نے انکار کر دیا تھا جنگ میں جانے سے. او ابو وہاب, would you not like to have scores of Byzantine, یعنی او ابو وہاب, تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ڈھیر ساری روم کی عورتیں اور مرد مل جائیں لونڈیوں اور نوکروں کی طرح؟ تو پھر اس نے آگے سے جواب دیا کہ رسول اللہ, میں عورتوں کا بڑا شوقین مزاج آدمی ہوں, اگر میں ادھر گیا بیزنٹین میں, روم میں گیا, تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی کہ میں ان کے ساتھ خوب ڈنگ ڈونگ کروں گا. تو یہ الواحدی کی اس کے اوپر ہے. تو اینی وے, تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وی نیڈ کلاسیکل اسکالرز, انٹرپریٹیشن ان کی دیکھتے ہیں, ماڈرن کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور حارث بھائی, آپ کی جو بک ہے وہ پاکستان سے کس طرح مل سکتی ہے, کیونکہ PDF میں وہ مزہ نہیں آتا پڑھنے کا جو ویسے پڑھنے کا آتا ہے فزیکل. نہیں, انفارچونیٹلی یہی ہے, پاکستان میں آپ اس کو PDF پہ پڑھ سکتے ہیں, ہارڈ کاپی تو آپ کو نہیں ملے گی. اتنا آپ کو شوق ہے پرنٹ کر لیں, لیکن میں نہیں کہوں گا کہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اس کو پرنٹ کر کے پڑھنے پہ. اگر آپ کے اوپر کسی کو مل جائے تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا میاں. ٹھیک ہے, چلیں, شکریہ, تھینک یو. قرآن کی 65 جو سورہ ہے اس کی 4تھی آیت میں جو وہ ہے نا, بچیوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں جن کے ابھی پیریڈ ہوئے نہیں ہے, مینسٹریشن نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسرار احمد نے وہ لائن اسکپ کر دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی, تو یہ دیکھیں آپ کس طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے ڈنڈی ماری ہے اس سورت میں. اصل میں کیا ہے ٹرانسلیشن, اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کیا. مدودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں, اب ان کو حیض نہیں ہوتا, ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے میں, یعنی 3 مہینے عدت ہے. یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, یعنی بچیاں جن کو بھی حیض آیا ہی نہیں ہے. اچھا جی, اب اس کو جلندری صاحب نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا, انگریزی میں بھی یہی ترجمہ کہ اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے, یعنی چھوٹی بچیاں, یہ ان کو طلاق دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر بات ہے عدت کی طلاق میں ہوگی, اور یہ چیپٹر بھی سورہ طلاق ہی ہے. اب ڈاکٹر اسرار احمد نے دیکھیں, یہ دیکھیں یہ کہاں تک ترجمہ ہو رہا ہے, یہ کہاں تک ترجمہ ہو رہا ہے, ڈاکٹر اسرار احمد کی لائن چھوٹی ہے. اچھا, اب دیکھتے ہیں یہ کیا چکر ہے. اور تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی, اور حاملہ خواتین کی عدت ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے, یعنی ان کا وضع حمل ہو جائے. اور یہ کدھر گئی بھئی, یہ والی کدھر گئی بھئی, اور جن کو بھی حیض نہیں آنے لگا, یا جو, اور یہی ہیں جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. یہ ڈنڈی مار گئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. تو بندہ پوچھے جو قرآن کو بدل دے, کیا یہ گستاخی نہیں ہے اسٹوئک صاحب؟
جی سر کیا حال ہے. اچھا اس میں حارث دیکھنا پڑے گا ایگزیکٹلی نا پتا کیوں, کیونکہ جب میں نے اس پہ تفسیر سنی ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار کی تو انہوں نے اس کو تفسیر اپنی جو ان کے جو بیان ہے نا یوٹیوب پہ جو پڑا ہوا ہے اس میں اس پارٹ کو اسکپ انہوں نے نہیں کیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں اس طرح ہے. یہ ہمیں ڈبل چیک کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن.com کی کہیں غلطی تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے. ہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تفسیر میں انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھی چھوٹی بچی سے شادی ہو سکتی ہے جن کو بھی حیض نہیں آیا, ان طلاق بھی دی جا سکتی ہے اس بچی کا. ہاں جو بیان ہے اس پہ سرسری سا انہوں نے بالکل ٹچ اپون ویری لائٹلی, لیکن ہی ڈڈ ٹچ اپون اٹ. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اس میں اسکپ کر دیا جب وہ بیان دے رہے تھے. چلیں ہو سکتا ہے قرآن.com میں غلطی ہو سکتی ہے. چلیں میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے سکتا ہوں انہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.